السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ عزیز سامعات، اللہ کی توفیق سے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھے درس میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ حق بات کہنے اور حق باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میری عزیز بہنوں، اب تک جو ہم نے سنا تھا آپ علیہ السلام کی پیدائش اور اس کے بعد کے کچھ حالات۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال کی تھی تو آپ کی والدہ کا انتقال ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی والدہ کی خبر ہجرت کے بعد بھی وہ جگہ معلوم تھی، چنانچہ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، آپ فتح مکہ کے موقع پر جب آپ کا گزر مقام ابوا پر ہوا تو آپ نے وہاں قیام فرمایا اور صحابہ کرام سے کہا کہ تم لوگ کچھ دیر یہیں پر ٹھہرو، میں ابھی آ رہا ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اپنی ماں کی قبر کے پاس تشریف لے گئے۔ وہاں سے جب آنے لگے تو آپ رو رہے تھے، آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، یہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ محمد کی خبر ہے، یعنی میری ماں کی خبر ہے۔ ہم نے اپنے رب سے اجازت چاہی کہ اللہ تو اجازت دے کہ میری والدہ کی مغفرت کی دعا کروں، لیکن میرے رب نے اس کی اجازت نہیں دی، البتہ اس کی اجازت دے دی کہ میں ان کی قبر کی زیارت کروں۔ والدہ کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا کی کفالت میں آئے۔ آپ کے دادا نے آپ کی بڑی قدر کی، آپ سے بڑی محبت کی۔ ایمن جو حضرت عبداللہ کی لونڈی تھی، وہ فرماتی تھی کہ مجھے وہ وقت یاد ہے کہ جب عبد المطلب کا جنازہ اٹھا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جنازے کے ساتھ ساتھ جا رہے تھے اور روتے ہوئے جا رہے تھے کیونکہ والدہ نہیں رہی، باپ کو تو دیکھا نہیں تھا اور اب دادا کا بھی انتقال ہو گیا ہے۔ لیکن ان کے دادا نے وفات کے وقت وصیت کی تھی کہ ابو طالب اس بچے کی پرورش کریں، یعنی آپ کے چچا آپ کی پرورش کریں گے۔ حضرت ابو طالب آپ کے ساتھ بڑی محبت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کی کفالت میں تو آئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بوجھ جب سے سمجھدار ہوئے ابو طالب کے اوپر نہیں ڈالا۔ جب آپ 12 سال کے ہوئے تو ان کے چچا ابو طالب تجارت کی غرض سے شام کا سفر کیا اور ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لے کر گئے۔ جب شہر بصرہ گئے، وہاں ایک راہب رہا کرتا تھا، بحیرہ راہب نام تھا اس کا۔ لوگ جا کر اس کے پاس ٹھہرتے۔ اس کی ایک اپنی خاص عبادت گاہ تھی، لیکن وہ اپنی عبادت گاہ سے نکل کر کے کسی کے پاس نہیں آتا تھا اور کسی کو بات بھی نہیں کرتا تھا۔ جب آپ اپنے چچا کے ساتھ گئے تو وہ اپنی عبادت گاہ سے نکل کر کے آتا ہے اور آپ کو دیکھ کر وہ راہب کئی سوالات کرتا ہے، یہ بچہ کون ہے، اس کا باپ کون ہے اور اس کا ولی کون ہے؟ ابو طالب نے کہا، میں ہی ہوں۔ اس کا باپ کون ہے؟ کہا کہ میں ہی ہوں۔ اس نے کہا، نہیں، صحیح بتاؤ۔ کہا کہ میں اس کا چچا ہوں۔ تو راہب نے کہا کہ یہ نبی آخر الزماں ہیں۔ بحیرہ راہب نے کہا کہ یہ نبی آخر الزماں ہیں، لیکن پھر بھی ابو طالب ایمان نہیں لائے۔ ہدایت کا ملنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ حضرت ابو طالب سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، کبھی کسی سے۔ اس وقت آپ اونٹ چرانے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ راہب نے کہا کہ وہ بچہ کہاں ہے، وہ غلام کہاں ہے؟ جب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دور سے آ رہے ہیں تو کہا، دیکھو، اس کو پتھر سلام کر رہے ہیں، ایک بادل اس کو سایہ کر رہا ہے، فلاں درخت اس کو سلام کر رہا ہے۔
تم اللہ کے واسطے اس کو ملک شام نہ لے کر جاؤ، ڈر ہے کہ یہودی اس کو قتل نہ کر دیں۔ تو ابو طالب آپ کو وہیں سے واپس بھیج دیا تھا۔ جب آپ کی عمر 15 سال کی ہوئی تو آپ بکریاں چرانا شروع کر دیں، دوسروں کی بھی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام اکثر کہا کرتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنایا گیا، حالانکہ وہ بھی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو نبی بنایا گیا اور میں بھی بکریاں چرایا کرتا تھا اور میں بھی نبی بنایا گیا ہوں۔ جب آپ کی عمر 15 یا 20 سال کی ہوئی تو مکے میں بڑا ظلم ہوتا تھا، ہر طاقتور کمزور کو ستاتا تھا اور اس کا حق چھینتا تھا، حق تلفی ہوتی تھی، جو بھی مسافر آتا اس کا حق دبایا جاتا تھا۔ یہ ہو رہا تھا مکے میں۔ مکے کے نوجوانوں نے ایک انجمن بنائی، اس میں انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم کسی مظلوم پر ظلم ہونے نہیں دیں گے۔ اس انجمن کا نام حلف الفضول رکھا۔ ہم ظالم کا ہاتھ پکڑیں گے اور کسی عورت کو ستایا جائے تو ہم اس عورت کی مدد کریں گے۔ آپ علیہ السلام اس انجمن میں شریک ہوئے، حالانکہ آپ اس وقت نبی نہیں بنے تھے۔ آپ اس انجمن کو اس قدر پسند فرمایا کرتے تھے، نبوت کے بعد بھی اس کو یاد کیا کرتے تھے۔ کہتے تھے کہ اگر آج بھی ایسی انجمن بنتی ہے تو میں آج بھی اس میں شرکت کروں گا۔ اس کے بعد آپ تجارت کا پیشہ اختیار کیا۔ حضرت خدیجہ مکے کی سب سے مالدار عورت تھیں۔ تمام مکے والوں کا جتنا تجارتی سامان ہوا کرتا تھا، اکیلے حضرت خدیجہ کا اتنا سامان ہوا کرتا تھا۔ تو حضرت خدیجہ کو اس وقت کسی امانت دار، دیانت دار آدمی کی ضرورت تھی۔ حضرت خدیجہ کا مال لے کر آپ ملک شام، یمن جایا کرتے تھے۔ اس وقت حضرت خدیجہ کی 2 بار شادی ہو چکی تھی۔ ان کے دو شوہر انتقال کر گئے تھے۔ اب تو وہ شادی کا ارادہ ترک کر دی تھی، چونکہ وہ مالدار تھیں۔ اس وقت ان کی عمر 30 یا 40 سال کی تھی۔ حضرت خدیجہ نے آپ کی دیانت داری کو دیکھ کر آپ کی سہیلی کے ذریعے نکاح کا پیغام بھجوایا اور آپ کی شادی 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ سے ہوئی۔ یہاں پر اللہ کی حکمت دیکھیے، حضرت خدیجہ آپ سے بڑی تھیں۔ جب آپ پر وحی نازل ہوئی، آپ بہت گھبرا گئے، بخار کی سی کیفیت طاری ہو گئی، گھر آئے، فرمایا مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ یہاں پر حضرت خدیجہ کی اہمیت دیکھیے، اگر دوسری جوان عورت ہوتی تو کیا کہتی، کل سے آپ باہر مت جائیے، لیکن حضرت خدیجہ نے کیا کہا تھا، آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ میزبانی کرتے ہیں، آپ یتیموں کی سرپرستی کرتے ہیں، لوگوں کے دکھ درد میں شامل ہوتے ہیں۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ اللہ آپ کو کبھی ضائع نہ کرے گا۔ آپ کی تمام اولاد حضرت خدیجہ کے بطن سے ہوئی۔ حضرت خدیجہ سے 6 اولاد ہوئی۔ قاسم، عبداللہ، یہ دونوں لڑکے بچپن ہی کی عمر میں انتقال کر گئے، اور 4 بیٹیاں زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ، یہ 4 لڑکیاں بڑی ہوئیں اور ان کی شادیاں بھی ہوئیں، یہ سب نے اسلام قبول کیا۔ آج کے درس کے کچھ فوائد ہیں۔ نمبر 1، ہر سختی کے بعد آسانی ضرور آتی ہے۔ انسان کو سختی سے پریشان نہ ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے سامنے ہے۔ جب آپ 6 سال کے تھے تو والدہ کا انتقال ہوا، 8 سال کے تھے تو دادا کا انتقال ہوا، اور آپ کو 25 سال میں اللہ تعالیٰ نے اتنا مال دیا کہ آپ مالدار بن گئے۔ نمبر 2، دوسرا فائدہ، نبی بشر تھے۔ جس طرح انسان پیدا ہوتا ہے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ بچپن، جوانی، یتیمی، پریشانیاں، غم، یہ ساری چیزیں آپ کو لاحق ہوئیں۔ تیسرا فائدہ اس درس میں یہ ملتا ہے، محنت مزدوری کرنا کوئی عیب کی بات نہیں۔ ہمارے نبی ہمارے لیے اسوہ ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں چند خیرات کے عوض میں بکریاں چرایا کرتا تھا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے، بڑھانے اور اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔